السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 20 ضروری قواعد۔ جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم کلمات کی مشق پڑھ رہے ہیں، تو آج کا جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے تسقی من عین آنیہ۔ تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو اس کے ہجے کر کے بتاؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو رواں پڑھ کے بتاؤں گا، اور اس کے بعد ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ کون کون سی ضروری چیزیں پائی گئی ہیں۔ تو چلیے پھر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تا سین پیش تس، قاف کھڑا زبر قا تسقا، میم نون زیر من تسقا من، عین یا زبر عی، نون دو زیر نن تسقا من عین، حمزہ کھڑا زبر آ تسقا من عین آ، نون زیر نی، یا زبر یا تسقا من عین آنیہ، تا دو زیر تن تسقا من عین آنیۃ، وقفاً کس طرح ہوگا؟ تسقا من عین آنیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں ابھی آپ کو رواں پڑھ کے بتاؤں گا کہ یہ کلمہ کس طرح بن گیا ہے۔ تسقا من عین آنیہ، ٹھیک ہے، تو یہ رواں ہے۔ اب اس کے اندر چیزیں دیکھتے ہیں مختصر کہ کون کون سی چیزیں پائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں تا کے اوپر پیش ہے، تو پیش حرکات میں سے ہے زبر زیر پیش۔ جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے ہم اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، اور حرکات کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جلدی پڑھیں، جھٹکا بالکل نہ دیں اور ذرا بھی نہ کھینچیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں جزم ہے سین کے اوپر، سین جو ہے پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی، اور سین کے اندر سیٹی بھی ہوگی جیسے تس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں جزم جو ہے پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جزم کا دوسرا نام سکون ہے، اور جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے ہم اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر کھڑی حرکات میں سے ہے، کھڑی حرکات 3 ہیں، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ کلمہ کیا بن گیا؟ تسقا، ٹھیک ہے۔ قاف کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں میم نون زیر من، یعنی یہ جو میم کے نیچے زیر ہے یہ بھی حرکات میں سے ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ اب یہ جو جزم ہے یہاں پر میں نے آپ کو جزم کا بھی بتایا ہے کہ جزم پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، تسقا من، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہمارا کلمہ ہو گیا۔ اس کے بعد عین یا زبر عی، اب یہ جو نرمی کے ساتھ آواز نیچے آ رہی ہے یہ کون سی یا ہے؟ یا ساکن ہو پیچھے زبر ہو تو وہ یا لین ہوتی ہے۔ اب حروف لین یہاں پر میں نے لکھی ہیں، تو حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں، واو اور یا۔ واو کے پیچھے زبر ہو، یا کے پیچھے بھی زبر ہو، یا ساکن ہو پیچھے زبر ہو عین نرمی کے ساتھ، اسی طرح با واو زبر باؤ، ٹھیک ہے۔ با یا زبر بئی، با واو زبر بو، ٹھیک ہے۔ والصیف من خوف، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح آوازیں بندھی ہیں حروف لین کی۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ نون 2 زیر نین، تو یہ آخر میں تنوین ہے، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر تنوین ہوتی ہے ہم اس کو منون کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کلمہ کیا بن گیا؟ تسقا من عین، ٹھیک ہے۔ آگے حمزہ کھڑا زبر آ، لکھا ہوا الف ہے، اوپر کھڑا زبر ہے، اور جس کے اوپر کھڑی حرکات ہو، الف کے اوپر یا زبر زیر پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نون کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر زبر ہے، یہ دونوں حرکات میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح زیر کو پڑھتے وقت ہم نے ایک چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ یہ مجہول نہ ہو۔ مجہول کیسے ہوتا ہے؟ آنے، آنی، آنے، ٹھیک ہے۔ اس چیز سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ نون زیر نی، تو جو زیر کی آواز ہے یہ نیچے ہی جاتی ہے، تو ہم اس کو نیچے ہی لے کے جائیں گے، آنے، اس طرح نہیں پڑھیں گے، آنی، یا زبر یا، آنیہ۔ آخر میں کیا ہے؟ تا 2 زیر 3، وہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ غنہ کر رہے ہیں، ناک کے اندر آواز جا رہی ہے، آخر میں تا کو میں نے پڑھا ہے، تا 2 زیر 3، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اگر میں وقف کروں گا، رک جاؤں گا،
جیسے تسقا من عین آنیہ، تو آخر میں یہ ہا کے اندر تبدیل ہوگی۔ اب اس کے تبدیل کرنے کو وقف بالابدال کہتے ہیں، جیسا کہ کل والے کلمے کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جو ہمارا کل کلمہ تھا اس کے اندر بھی آخر میں کیا تھا؟ حامیہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو آخر میں تا ہوتی ہے، جو ہا کی شکل میں لکھی ہوتی ہے، جب ہم اس کے اوپر وقف کرتے ہیں تو یہ ہا کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا کلمہ، جو میں نے آپ کو مختصر سمجھایا ہے کہ یہ کون کون سی چیزیں اس کے اوپر نیچے لگی ہوئی ہیں، اس کو رواں کیسے پڑھنا ہے اور اس کے ہجے کیسے ہوتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، اگلے کلمے میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔